اتنے بھی اندھ بھکت نہ بنو کہ کھلم کھلا کفر ہوتا رہے اور ہم خاموش بیٹھے رہیں۔ اتنے بھی اندھ بھکت نہ بنو کہ کھلم کھلا شرک ہوتا رہے اور ہم خاموش بیٹھے رہیں۔ قوالیوں کے نام پر خانقاہوں میں کفر اور شرک بکا جا رہا ہے مگر کوئی بولنے والا نہیں۔ معاف کرنا، اب تو کیفیت یہ ہے کہ پیران عظام کے سامنے مریدین کھلم کھلا بے حیائیاں، بے شرمیاں اور بے غیرتیاں کرتے ہیں، مگر کون روکے، کون ٹوکے؟ پیر جان رہا ہے میرا یہ مرید سود اور بیاج کا دھندا کرتا ہے، وہ جان رہا ہے اللہ اکبر کہ یہ 2 نمبر کا کام کرتا ہے، مگر کون روکے کون ٹوکے؟ وہ تو اس چکر میں ہے اگر روک دیا جائے گا تو مرید صاحب ناراض ہو جائیں گے اور پھر نظر و نیاز بند ہو جائے گی۔ آپ محسوس کریں یہ جو لوگوں کو برائی سے روکنے کا معاملہ ہے، لوگ یہ جو روکتے نہیں ہیں اس کی 2 وجہ ہے۔ ایک وجہ تو دنیا کی محبت کی وجہ سے روکا نہیں جاتا۔ باپ یہ سوچ رہا ہے اگر بیٹے کو برائی سے روکوں گا تو بیٹا کہیں برا نہ مان جاوے، وہ جو منتھلی تنخواہ دیتا ہے 10-5 ہزار روپیہ کہیں وہ دینا بند نہ کر دیوے، میرا کیا ہوگا، میرا گزارا کیسے چلے گا؟ دنیا کی محبت ہے، دنیا کی محبت۔ انسان یہ سوچ رہا ہے اگر میں اس کو برائی سے روکوں گا تو کہیں میرا کھان پان بند نہ ہو جاوے۔ یہ وجہ بنی پہلی برائی سے نہ روکنے کی۔ اور دوسری وجہ انسان ڈرتا ہے حکمرانوں سے، انسان ڈرتا ہے اقتدار والوں سے، یار اگر ان کے خلاف کچھ کہوں گا، ان کے بارے میں کچھ کہوں گا تو جناب پتہ نہیں کون سا فرمان جاری کر دیں گے۔ جبکہ انسان کو چاہیے حق بولنے کے اندر اپنی زبان کو کسی کے حوالے سے نہ روکے۔ جو مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہے، جو قرآن کا فرمان ہے، انسان اس کو بالکل واضح طور پر بیان کر دے، اس لیے کہ دنیا کے اندر کھلانے پلانے والے دنیا والے نہیں ہیں، عزت و ذلت دینے والے دنیا والے نہیں ہیں۔ یہ سارا کا نارا نظام میرے اللہ کے قبضے اور قدرت میں ہے۔ پروردگار عالم لوگوں کو روزی دیتا ہے اور میرا اللہ ہی لوگوں کو عزت اور ذلت سے نوازا کرتا ہے۔ 2 وجہیں بنتی ہے برائی سے نہ روکنے کی۔ اللہ معاف، آتش بازی ہو رہی ہے پیر صاحب کے سامنے اور وہ خاموش بیٹھے۔ بھئی چلو اور چیزوں میں تو ہم مان لیتے ہیں کہ وہ فلاں صاحب کا اختلاف ہے، فلاں کے یہاں جائز ہے، مگر پٹاخے بجانے میں کس کا اختلاف ہے؟ یہ تو سب کے نزدیک ہی حرام ہے، یہ تو سب کے نزدیک ہی ناجائز ہے۔ پیر صاحب کے سامنے یہ ہو رہا ہے، خاموش ہے پیر صاحب۔ وہ اس ٹینشن میں ہے کہیں مرید ٹوٹ نہ جائے۔ اللہ کیسا زمان آیا! ایک وقت وہ تھا مرید کو یہ فکر رہتی تھی کہ میرا پیر ناراض نہ ہو جاوے، اب پیروں کو یہ فکر ہے کہ کہیں مرید ناراض نہ ہو جاوے۔ یہ حال ہوا، بھول گئے لوگ پیری مریدی کا مقصد۔ کوئی کھانا پینا موج مستیاں کرنا پیری مریدی تھوڑی ہے۔ پیر کا کام مرید کو اللہ سے ملانا ہوتا ہے، پیر کا کام مرید کو نیکیوں کی محبت دلانا ہوتا ہے، پیر کا کام مرید کو برائیوں سے روکنا ہوتا ہے۔ آپ سوچیں تو صحیح، آج اس حوالے سے کتنی کوششیں ہو رہی ہیں، کتنی محنتیں ہو رہی ہیں۔ اس کا تو پیر صاحب کو خیال ہے مرید نے میرا کون سا کام کیا، کون سا نہیں کیا، میری کتنی بات مانی، کتنی نہیں مانی، مگر اس بات کا ذرہ برابر بھی خیال نہیں کہ یہ رب رسول کے حکموں پر کتنا چل رہا ہے اور کتنا نہیں چل رہا۔ یہ ذمہ داری ہے ہر بندے کی، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر۔ سمجھو ان ساری چیزوں کو میرے بھائیوں، سمجھو۔ اتنے بھی اندھ بھکت نہ بنو کہ کھلم کھلا کفر ہوتا رہے اور ہم خاموش بیٹھے رہے۔ اتنے بھی اندھ بھکت نہ بنو کہ کھلم کھلا شرک ہوتا رہے اور ہم خاموش بیٹھے رہے۔
قوالیوں کے نام پر خانقاہوں میں کفر اور شرک بکا جا رہا ہے مگر کوئی بولنے والا نہیں۔ معاف کرنا بات اگر کڑوی رہے، اللہ ماشاءاللہ اب پیر مرید کم پالتے ہیں، گنڈے زیادہ پالتے ہیں۔ اگر کوئی غلط صحیح کے بارے میں بتائے، دو چار گنڈے بھیج دیے گئے اسے خاموش کرنے کے لیے۔ کیا ہے سب یہ؟ بھئی سرکار غریب نواز بھی تو مرید بنے تھے عثمان ہارونی کے، سبحان اللہ، مگر کیا سرکار خواجہ عثمان ہارونی نے اپنے معین الدین کو چمکایا؟ 5 وقت کا نمازی نہیں بنا پا رہے ہیں یہاں تو حالت یہ ہے، مگر خواجہ عثمان ہارونی نے سبحان اللہ کیا چمکایا اپنے مرید معین الدین کو، ایسا چمکایا کہ جب کعبے کے قریب لے کر کے پہنچے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، مولا معین الدین کو لے کر کے آیا ہوں، اسے قبول فرما لے۔ ارشاد ہوا ہم نے معین الدین کو قبول کر لیا ہے، سبحان اللہ۔ 90 لاکھ سے زائد لوگ جن کے ہاتھ پر کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں انہیں سرکار غریب نواز کہا جاتا ہے۔ ایسا چمکایا سرکار خواجہ عثمان ہارونی نے سرکار غریب نواز کو، اور سرکار غریب نواز نے پھر بابا قطب الدین بختیار کاکی کو چمکایا، سبحان اللہ۔ آپ محسوس، یہ تھا اصل پیرا مریدی کا معاملہ۔ اب تو ٹھیک ہے دکانیں چل رہی ہے، اللہ ماشاءاللہ میں گزارش کرنا چاہوں گا خدا را جہاں غلط ہو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ وہاں بولے یہ غلط ہے، جو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے، اس کا کوئی انکار نہیں۔ آپ محسوس، اور یہ بھی علم نہ ہونے کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے جو پیر کے شرائط بیان فرمائے ہیں ان میں سے ایک شرط یہ بیان کی کہ پیر کے پاس کم سے کم اتنا تو علم ہونا چاہیے کہ وہ حرام اور حلال، جائز ناجائز، کفر اور ایمان کے درمیان فرق کر سکے۔ اب جسے خود ہی پتہ نہیں کفر کسے کہتے ہیں، وہ مریدوں کو کیا بتائے گا کہ کفر کسے کہتے ہیں؟ جسے یہی خود کو ہی پتہ نہیں حرام اور حلال کسے کہتے ہیں، وہ مریدوں کو کیا بتائے گا کہ حرام اور حلال کسے کہتے ہیں؟ تو سمجھے ان ساری چیزوں کو۔ عرض یہ کرنے چلا تھا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا یہ ہر کسی کی ذمہ داری ہے۔ شوہر کی ذمہ داری بنتی ہے اپنی بیوی کو بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے۔ بھائی کی ذمہ داری بنتی ہے اپنے بھائی کو برائی سے روکے، اپنی بہن کو برائی سے روکے۔ باپ کی ذمہ داری بنتی ہے اپنی اولاد کو برائی سے روکے۔ پیر کی ذمہ داری بنتی ہے مریدوں کو برائی سے روکے۔ استاد کی ذمہ داری بنتی ہے شاگردوں کو برائی سے روکے، ورنہ یاد رکھنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس امت کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ختم ہو جاتا ہے اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔